بعض پرندوں کو اللہ پاک نے انسانوں سے بھی زیادہ عقلیں دے رکھی۔ کسی زمانے میں لوگ کبوتروں سے جاسوسی کا کام کراتے تھے۔ اب بھی کل پرسوں کو انڈیا کے ہاتھ میں ایک کبوتر لگ گیا، کہا جی پاکستان کا جاسوس تھا، اس کو پکڑ کے اندر کر دیا گیا۔ کبوتروں سے لوگ جاسوسی کا کام کرواتے اور کبوتر جاسوسی کا کام کرتے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خچر تھا، حدیث میں آیا ایک دن وہ روتا ہوا حضور کے پاس آ گیا۔ آپ کے پاس پہلے نہیں تھا، وہ پہلے دن وہ خچر ایسی مسجد نبی میں آ گیا تو آپ کے پیروں پہ سر رکھ کر رونے لگے۔ حضور نے کہا بھئی تو کون ہے، کہاں سے آیا؟ تو کہنے لگا میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس میرا باپ دادا خچر ہوتا تھا، میں اس کی نسل سے ہوں، میرا خاندان نبیوں کی خدمت کرتا رہا، میں چاہتا ہوں میں آپ کی خدمت کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ لیا اس کو اپنے پاس۔ خچر جانتے ہیں نا، گدھے سے بڑا ہوتا ہے، گھوڑے سے چھوٹا ہوتا ہے۔ آپ پھر اس پر سواری بھی فرماتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کبھی کبھی آپ نے کسی صحابی کو بلانا ہوتا اور حضرت بلال نہیں ہے کہ حضرت بلال سے کہا جائے بلال جاؤ فلانے بندے کو بلا کے لاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خچر کو کہا کرتے تھے جاؤ فلانے بندے کو بلا کے لاؤ۔ تو وہ خچر سیدھا اس صحابی کے دروازے پہ جا کر دروازے پہ ایسے اپنا سر مارتا تھا، گھر والے دروازہ کھولتے تھے تو وہ سمجھ جاتے تھے یہ تو نبی کا خچر ہے، ضرور نبی نے بلایا ہے، یہ کسی کام کی غرض سے آیا ہے، ایسے نہیں آیا۔ جانور بھی ایسے سیانے ہوتے ہیں۔ شکار کا جو کتا ہوتا ہے نا، اور جو باز شکار کرتا ہے، اللہ کی شان ہے یہ اتنے سیانے ہوتے ہیں جو شکار کرتے ہیں اس کو وہ مارتے نہیں، نہ اس کو کھاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ زندہ اٹھا کر اپنے مالک کے حوالے کرتے ہیں۔ کھانا انہوں نے کیا ہوتا ہے جو مالک ان میں منہ میں اپنے ہاتھ سے بوٹی ڈالتا ہے وہ کھاتے ہیں۔ اس لیے شکار کا کتا رکھنا جائز ہے۔ لوگ باز بھی رکھتے ہیں شکار کرنے کے لیے، پرندے ہیں، جانور ہے کتا، لیکن اللہ نے اتنی عقل دے رکھی ہے کہ وہ شکار کرتا ہے لیکن اسے مارتا نہیں اور اسے کھاتا بھی نہیں۔ اچھا آپ کسی بندے کو اپنا نوکر رکھ لیں شکار کے لیے، آپ نے 5-4 شکار کیے تو انشاءاللہ وہ بندہ ایک شکار چھپا لے گا۔ جانور بے ایمانی نہیں کرے گا، بندہ بے ایمانی کر جائے گا۔